تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ نے احسان جتلایا۔ کب؟ اس وقت احسان جتلایا اذ بعث فیہ رسولا من انفسہم، کہ جب بھیجا انہی میں سے ان پر ایک رسول۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا۔ کس بات کا احسان جتلایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، جس بات پر اللہ نے احسان جتلایا وہ بات بھی بیان فرمائی۔ میں جب غور کرتا ہوں، ہم جب غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تو خالق مالک رازق ذات ہے، اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے چاند کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ ستاروں کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ پہاڑوں کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ باقی پیغمبروں کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو پیدا کر کے مبعوث فرما کر احسان نہیں جتلایا۔ تورات نازل کر کے احسان نہیں جتلایا۔ زبور نازل فرما کر احسان نہیں فرمایا۔ مشرق مغرب شمال جنوب کو پیدا فرما کر احسان نہیں جتلایا۔ سمندروں کو دریاؤں کو پیدا فرمایا، بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ انسان کو وجود بخشا، احسان نہیں جتلایا۔ فرشتوں کو مبعوث پر، فرشتوں کے پیدا کرنے پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ احسان جتلایا ہے تو کس بات پر احسان جتلایا ہے؟ کس چیز پر احسان جتلایا ہے؟ جس چیز پر اللہ نے احسان جتلایا وہ چیز ہی نرالی، وہ چیز ہی بڑی عجیب ہے، وہ چیز ہی بڑی غریب ہے، وہ چیز ہی بڑی عمدہ ہے۔ وہ عمدہ چیز کیا ہے جس پر اللہ نے احسان جتلایا ہے؟ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس کی وجہ بھی اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے جس چیز پر احسان جتلایا ہے وہ بعثت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کس پر احسان جتلایا اللہ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر۔ اس لیے کہ جو چیز سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب تھی، وہ چیز جب اللہ نے عطا فرمائی تو احسان جتلانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بالکل بنتا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان جتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، وجہ بھی بنتی ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم یعطہن احد من قبلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہے جو مجھے عطا کی گئی اور مجھ سے پہلے انبیاء میں سے بلکہ کسی بھی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی روب و دبدبے کے ذریعے، کہ 1 مہینے کی مسافت کے روب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے کفار 1 مہینے کی مسافت پر ہوتے تھے لیکن ڈرتے ضرور تھے۔ تو پہلی چیز، جو چیز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کسی کو عطا کی گئی، وہ کیا ہے؟ نصرت بالرعب، روب و دبدبہ۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف سے کفار نے محاصرہ کیا ہوا تھا، چاروں طرف سے گھر گھیرا ہوا تھا، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد تشریف لائے تو مٹی کو زمین سے اٹھایا، ہوا میں اڑایا اور فرمایا کہ شاہت الوجود، ان کے چہرے خسارے میں پڑ جائے۔ تو مٹی کے ذرات ان کی آنکھوں میں پڑ کر اس قدر ہو گئے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر ہی نہیں آئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے تشریف لائے، آرام کے لیے درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا، اپنی تلوار کو لٹکایا درخت کے ساتھ۔ ایک کافر آئے،
کافر آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو دیکھا، ننگی تلوار کو دیکھا تو اس نے تلوار کو اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دوران آنکھ کھلی تو اس نے سمجھا کہ آج تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے تلوار کو جب اٹھایا تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ اب آپ مجھے کون وہ ذات ہے جو اس وقت آپ کو مجھ سے بچا لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا لفظ نکلنا تھا کہ اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گری، کب کبھی تاری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، پوچھا، فرمایا کہ تیرا کون ہے جو تجھے مجھ سے بچا لے؟ وہ کافر کب کپایا، ڈرا، کوئی بچانے والا نہیں تھا، تو اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرمایا۔ لیکن جو میں بات کرنے والا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں جو مجھے عطا کی گئی، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کی گئی، ان میں سے پہلے کیا ہے؟ روح و دبدبے کے ذریعے مجھے نوازا گیا، میری مدد کی گئی۔ تو اس دوران میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے اللہ کا نام نکلنا تھا کہ اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ یہ کیا تھی؟ کیا چیز تھی؟ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح و دبدبہ تھا۔ دوسری کیا چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے لیے مسجد کو، پوری زمین کو مسجد اور پاکیزگی کی جگہ بنائی۔ سابقہ امتوں کے لیے صرف عبادت خانوں کے اندر عبادت کرنے کی اجازت تھی۔ اسی طریقے سے سابقہ امتوں کے لیے پاکیزگی اختیار کرنا صرف پانی کے ساتھ جائز تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پوری زمین کو، پوری دنیا کی زمین کو، آپ جہاں کہیں بھی ہے، شہر میں ہے، بازار میں ہے، دیہات میں ہے، جس جگہ چاہے پاک جگہ ہے، آپ اللہ کے ہاں سجدہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی۔ پانی موجود نہیں ہے، زمین پاک ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی۔ تیسری کیا چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی؟ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال فرمایا گیا۔ سابقہ امتوں کے لیے مال غنیمت کھانا، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اگر مال غنیمت حاصل کرتے، اس کو ایک جگہ پر رکھتے، آسمان سے آگ آتی، ان سب کو جلا کر راکھ کر دیتی، تو وہ کیا مال غنیمت قبول ہو جاتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال فرمایا گیا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ۔ ایک اور فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ کیا ہے؟ وہ رحمت للعالمین، شفاعت کبریٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن، جس دن سورج قریب ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کی بدولت پسینے میں شرابور ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی ذات کی پڑی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس امت تشریف لے کے جاتی ہے، کہیں گے کہ ابن آدم، اے آدم علیہ السلام، آپ تو ہمارے ابا جان ہے، آپ ہی اللہ کے ہماری سفارش قبول فرما دیجیے۔ وہ معذرت کریں گے، کرتے کرتے ایک نبی کے پاس، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تمہاری شفاعت کو اللہ کے ہاں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر کر کے سجدہ کریں گے، رو رہے ہوں گے، آنسو بہائیں گے، اللہ کے ہاں روئیں گے، اپنی امتی کی نعرے لگائیں گے، اے اللہ میری امت کی شفاعت کو قبول فرما، یا اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع فرما۔ سارے پریشان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، ارفع رأسک، اپنے سر اٹھائیے، اشفع تشفع، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت کو قبول کی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گے، حکم دیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مخصوص کلمات پڑھیں گے، بولیں گے، اللہ کے ہاں تلاوت کریں گے، تو اس کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ یہ کیا تھی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، کسی اور چیز پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔
بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات کی لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے۔ تو محض قرآن کی تلاوت کرنا بھی باعث ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ آج کل بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صرف تلاوت کرنے سے کیا حاصل ہوگا، نعوذ باللہ، اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا کے حفظ کروا کے کیا فائدہ ہوگا؟ ان کو مطلب کا نہیں پتہ چل رہا، ترجمے کا ان کو معلوم نہیں، تفسیر کا معلوم نہیں، تشریح کا معلوم نہیں، تو ترجمہ صرف قرآن پڑھنے کا یا حفظ کرنے کا کیا فائدہ؟ اصل میں یہ وہی الفاظ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ختم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کی یاد کو کثرت سے کرنا۔ تو تلاوت، جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اس کی زنگ، دل کے اوپر جو زنگ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو اس قسم کے الفاظ لوگوں کے منہ سے نکلتے ہیں، اصل میں وہ اس کے دل کا زنگ ہوتا ہے جو الفاظ کے ذریعے اس کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ آپ ان پر لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس پر 10 نیکی ہے، اور پھر فرمایا، مثال کے ذریعے سمجھایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف ہے، الف لام میم۔ تو جو شخص الف لام میم پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکی عطا فرمائیں گے۔ حالانکہ الف لام میم کا ترجمہ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ ہمارے جتنے بھی مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں اس کے ترجمے میں کہ اللہ اعلم بمرادی بذالک، کہ اس کا مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ تو اس لیے قرآن کی محض تلاوت کرنا یہ برکت اور ثواب سے خالی نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، قرآن کی تلاوت کرنا صرف مخصوص ایام میں نہیں، روزانہ کی بنیاد پر کرنی چاہیے۔ تلاوت قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جب 40واں ہو، ختمہ ہو، کسی کی اثار ثواب کے لیے پڑھا جا رہا ہو، یا ہمیں کوئی ضرورت پڑے یا صرف یاسین کی تلاوت کرے اپنی ضرورت کے لیے، گھر میں ختم کروائے یا رمضان میں ہم تلاوت کریں، یہ بعثت کا مقصد ہرگز نہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تلاوت قرآن ہے، روزانہ کی بنیاد پر 24 گھنٹے انسان کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، قرآن کا کچھ حصہ اپنے لیے متعین کرے کہ میں نے دن کے اندر 1 پارہ 2 پارے کی تلاوت کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی۔ دوسرا مقصد کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو پاک صاف کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں کے اندر جو عیب ہے اس کو نکالنا ہے، عیب نکال کر سخاوت کو ڈالنا ہے، اچھائی کو ڈالنا ہے۔ لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں اس برائیوں کو نکال کر سچائی اچھائی کو ڈالنا ہے۔ لوگوں کے اندر جو خیانت ہے، خیانت کو نکال کر امانت کو ڈالنا ہے، جھوٹ کو نکال کر سچائی کو ڈالنا ہے۔ برائی، چغلخوری، زنا، عیب، ساری چیزیں جو برائی ہے، شریعت کے خلاف چیزیں ہیں، ان کو نکال کر شریعت کے مطابق چیزوں کو ڈالنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ لوگوں سے ناشکری کے الفاظ کو نکال کر، بے صبری کے نکال کر، عہد کو توڑنے والی جو چیزیں ان کو نکال کر صبر کو ڈالنا ہے، شکر کو ڈالنا ہے، اور وعدہ پورا کرنے کی جو صفات ہے وہ ڈالنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دوسرا مقصد یہ تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مقاصد کو بخوبی سر انجام دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسرا مقصد یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، کہ آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ صرف قرآن کے الفاظ پر وہ سمجھتے ہیں کہ بس تلاوت کرنا ہی کافی ہے۔ تیسرا مقصد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کی کتاب کی تعلیم سکھاتے ہیں۔ تو قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو دیکھو، قرآن نازل ہوا ہے عربی میں، صحابہ عربی سمجھتے تھے، صحابہ 10 آیات پڑھتے، اس کے مفہوم اور مطالب کو سمجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب تک ان آیات کے اوپر عمل نہ کرتے اس وقت تک آگے آیات نہیں سیکھتے تھے۔ تو قرآن کی تعلیم، قرآن کی آیات، قرآن کی تلاوت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جو نازل فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا ہے، جن نواہی کا ذکر ہے ان منہیات سے روکنا ہے، اصل مقصد یہ ہے۔
اگر صرف قرآن کی بعثت کا مقصد، قرآن کی نزول کا مقصد قرآن کی تلاوت ہوتی تو صحابہ تو عربی سمجھتے تھے، تلاوت کرتے بس چلے جاتے، ایک دن میں پورا قرآن سن کر خاموشی سے بیٹھ جاتے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے جن کو 5 بنیادی اصولوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند فرمایا: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، کہ اس قرآن کے اندر جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، قبر کے عذاب پر ایمان لانا، اور شر اور خیر کی تقدیر پر ایمان لانا، جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان لانا۔ اور جو عبادات ہے قرآن مجید میں واقعی مسلح نماز قائم کرو، تو اتنے مفہوم کو تو صحابہ سمجھتے تھے، اس کی تشریح کس نے کی ہے، تفسیر کس نے کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح، مفہوم و مطالب بیان فرمائی ہے، تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن میں تو مطلقاً ذکر ہے واقعی مسلح نماز قائم کرو، نماز کس طرح قائم کرے، کتنی رکعت ہے، کتنے نمازیں ہیں، طریقہ کار کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، مکروہات کیا ہے، مفسدات کیا ہے، وہ ہم نے سمجھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے۔ معاشرت، اخلاقیات، زندگی میں ہم نے کیسے رہنا ہے، کن اخلاق، کن طریقہ کار، کن صفات کو ہم نے اپنانا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کے مطلب سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ بعض لوگ صرف عبادات کو پکڑ لیتے ہیں، باقی 4 چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور بعض لوگ صرف اخلاقیات کو پکڑتے ہیں، کفار کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ایمانیات نہیں، عبادات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان 5 بنیادی اصولوں کے اندر مبنی ہے۔ 5 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے صرف ایمان لایا، عمل نہ کیا، اللہ پر ایمان تو ہے، رسول پر ایمان تو ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزاری نہیں، اللہ کے احکامات کو بجا نہیں لایا، وہ ناکام ہے۔ اگر کسی نے عبادت تو کیا لیکن اللہ پر ایمان نہیں لایا، وہ بھی ناکام ہے۔ کسی شخص نے اخلاق کو اپنایا، اچھے اخلاق اس نے اپنائے، ایمان نہیں، عبادات نہیں، معاشرت نہیں، وہ ناکام ہے۔ اس لیے ہم نے ایمانیات پر بھی عمل کرنا ہے، عبادات کو بھی اپنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی اپنانا ہے، معاشرت میں ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ان کو بھی اپنانا ہے۔ اور چوتھا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ حکمت کہتے ہیں دانائی کو۔ کیا مطلب ہے؟ عقل مندی مراد تو نہیں بندہ عقل مند بن جائے وہ کامیاب ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو چوتھا مقصد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ان کو حلال سمجھنا، جن کو حرام فرمایا ان کو حرام سمجھ کر ان سے بچنا ہے۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان 4 جو بعثت کے مقاصد ہیں ان کو اپنایا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو وہ 4 مقاصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تمام احباب کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ حصہ۔ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین عمل وہ ہے جو انسان کم از کم کرے لیکن ہمیشہ کی بنیاد پر کرے، تسلسل کے ساتھ کرے۔ آپ روزانہ 1 پاؤ قرآن کریم کی تلاوت کریں، 1 پاری کی تلاوت کریں، یہ کافی ہے، روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرنا، اپنے نفس کو ٹٹولنا ہے۔ سوتے وقت 5 منٹ اپنی ذات کے لیے نکالنا ہے۔ آیا جو میں زندگی گزار رہا ہوں، صبح سے لے کر رات تک میں نے شریعت کے مطابق کون سا کام کیا، کون سا کام نہیں کیا؟ میں نے اگر نماز پڑھی ہے شریعت کے مطابق پڑھی ہے، نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکامات میرے لیے نازل ہوئے تھے، اس 24 گھنٹے کی زندگی میں نے کون سا عمل ایسا کیا جس سے میرا رب میرا راضی ہے، اور وہ کون سا عمل میں نے ایسا کیا جو میں نے شریعت کے خلاف کیا جن سے میں نے بچنا ہے؟ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے، نماز سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نماز کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، مکروہات کیا ہے، مفسدات کیا ہے۔ کم از کم اگر ہماری نماز شریعت کے مطابق ہو جائے تو چونکہ قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کتاب کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، تو جس کی نماز کامل اس کے باقی اعمال بھی کامل۔ تو ہم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1-2 مسئلے نماز کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں، اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ باقی نمازوں میں کہاں لوگ چلے جاتے ہیں؟ کیا نماز ایک ہی نازل ہوئی ہمارے لیے جمعے والے دن یا عیدین کی؟ اگر انسان کو ایک نماز کی قضا کے بارے میں جس کو وہ بعد میں ادا کرتا ہے کتنا گناہ ملتا ہے وہ پتہ چل جائے تو ساری زندگی اس کی کبھی نماز نہ چھوٹے۔
والحکمہ، اور چوتھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے اس کو بھی ہم نے اپنانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہے ہم نے ان کو کرنا ہے، اور جو چیزیں حرام ہے ہم نے ان سے بچنا ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہو، جان کے ساتھ ہو، ذات کے ساتھ ہو، پیسے کے ساتھ تعلق ہو، کھانے کے ساتھ تعلق ہو، پینے کے ساتھ تعلق ہو۔ کوشش کریں کہ تمام احباب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔